بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحم رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. میرے میٹھے میٹھے اسلامک بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ جو چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں اپنی عبادت میں مشغول ہوں گے، اور میں پر امید ہوں کہ آپ نے پورے روزے 20 روزے رکھے ہوں گے، اور آج 20واں روزہ ہے۔ 20ویں روزے کے ساتھ آج دوسرے عشرے کا آخرلا روزہ اور تیسرا عشرہ آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ آج جو آخرلا عشرہ ہوتا ہے، اس میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنا کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح فرض ہے، اور کیا کیا اس کی عنایت ہے، اور کیا کیا سنتے ہیں، کیا کیا ان کی عبادتیں ہیں، اس میں یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نہیں پیش کر پاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اتنی ڈیٹیل نہیں ہے۔ بقایا جو اپنی رائے ہے وہ لازمی ویڈیوز میں کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جتنی بھی دنیا کی زندگی، یعنی کہ ہم نے جو گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ کیے ہیں، اور یا آئندہ آنے والی زندگی کو چینج کرنے کے لیے خالی اعتکاف کرنا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے کام سے اپنے گھر والوں سے چھٹکارا پا کر 10 دن کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا، اس کام کے لیے ہمیں اس سے جان چھڑا کر ہم مسجد میں بیٹھ جائیں۔ نہیں، مسجد میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف میں اور یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسا دن اور ایسی رات مقرر کر دی گئی ہے جو ہزاروں راتوں سے افضل رات ہے۔ وہ اسے لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 روزے یعنی کہ 30 دن اعتکاف کیا۔ لیکن انہوں نے 30 دن اعتکاف کرنے کے ساتھ ساتھ 20 روزے ہو چکے اور 20واں دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات نہیں لگی، نہیں ڈھونڈ پائے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تیسرے عشرے کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس 10 عشرے میں اس رات کو ڈھونڈیں، کہ اس رات کو آپ ان آخری عشرے میں ڈھونڈیں، کیونکہ یہ عشرہ بابرکت عشرہ ہے۔ اس میں نجات بھی ملتی ہے، نجات کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور 10 دن اعتکاف کرنا ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ جو انسان ساری عمر سے گناہ کر رہا ہے، وہ بس نماز کے لیے صرف چند منٹ جاتا ہے مسجد میں، اور وہ ایک دم سے 24 گھنٹے مسجد میں گزارنے پڑ جائیں، یہ تو اس کے لیے موت کی طرح ہوگا نا۔ تو اعتکاف ایک معمولی چیز نہیں ہے، اس سے اپنی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی قسمت بھی بدل سکتی ہے، آپ کے رہنما، آپ کے اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے لیے لمبی عمر کی تکلیف کر سکتے ہیں، رب العالمین کے آگے گڑ گڑا سکتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے، یعنی کہ یہ اعتکاف ایسا معمولی اعتکاف نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم مرہ زندگی میں دیکھ چکے ہیں، لوگوں نے اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، ان بچوں کو بٹھا دیتے ہیں جن کو بھی اس کا علم بھی نہیں، اور وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم کہ اس کے آداب کیا ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کو پڑھنا کیا ہے، کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ نفل کیا پڑھنے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ تسبیح پڑھنی کیسی ہے، تسبیح نہیں پڑھنا آتی تو اعتکاف میں بٹھا دیتے ہیں شوق کے طور پر، یعنی کہ اس کو شوق ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ شوق ہے، اس کو شوق، یعنی کہ صلاۃ التسبیح بھی ان کو اچھے سے پڑھنا نہیں آتی، ان لوگوں کو، ان بچوں کو ہم بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو صلاۃ التسبیح بھی نہیں آتی، اچھے سے ان کو نماز بھی ادا کرنا نہیں آتی، یعنی کہ صحیح طریقہ ہی نہیں آتا ان کو نماز پڑھنے کا بھی، اور ہم ان کو اعتکاف میں بٹھاتے ہیں۔ میری معذرت ہے، میرے سوالوں سے یا میرے الفاظوں سے آپ کا کسی کا بھی دل دکھتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں ان الفاظوں سے، کیونکہ یہ الفاظ بالکل حقیقت ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں سے، لیکن کہہ نہیں پاتے۔ یہ زبانی الفاظ میں کہہ دوں یا میں سوشل میڈیا پر بھی کہتا رہتا ہوں، لیکن میرے ہی خلاف لوگ بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آج میں جو ویڈیوز لیلۃ القدر اور یہ اعتکاف کے مطابق ہے،
یہ اعتکاف ایک عام اعتکاف نہیں ہونا چاہیے آپ کا، ایسا اعتکاف ہونا چاہیے کہ جب آپ 29 روزے کو جب عید الفطر کا چاند نظر آئے اور وہاں سے جب آپ مسجد سے باہر نکلو تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے میں آج کس دنیا میں آ رہا ہوں، واپس کون سی دنیا میں آ رہا ہوں۔ یہ اعتکاف وہ اعتکاف ہے، یعنی کہ یہاں ایسا سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو جب آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں دنیا میں، یعنی کہ جب آپ ایسا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ کسی ماں کے کوکھ میں پہلا جنم سانس لیتے ہیں، یعنی کہ وہ سانس لیتے ہیں، وہی آپ کا آج کا روٹین ہونا چاہیے۔ پہلے دن جب آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ماں کی کوکھ میں آ چکے ہیں، ماں کی کوکھ میں آ چکے ہیں جب، اور آپ جب اس دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، جب رب العالمین کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، ایک عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنا اعتکاف جتنا بہتر ہو سکے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو تھوڑا بہت ہم نے عبادت کی ہے ماہ رمضان میں 20 روزوں میں وہ بھی برباد کر لیں اس اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اعتکاف پر اتنا بڑا لیکچر نہیں دینے کا مقصد تھا، لیکن میری گزارش ہے ان لوگوں سے، ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بچہ بٹھانا چاہیے، نہیں، بچوں کو بٹھائیں ضرور، لیکن ان کو پہلے تربیت دے چکے ہوں، وہ ان کو تربیت آنی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ تربیت ایسی ہے، یہ اعتکاف عام اعتکاف نہیں ہونا چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے اعتکاف کے آداب کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی عبادت کی افضل کیا ہے، فضیلتیں کیا ہیں ان کی، اس کو پتہ ہونا چاہیے بچے کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نماز کتنے سکون سے پڑھنی چاہیے۔ تقریباً ہم نماز جو ان سے 11 مہینوں میں ادا کرتے ہیں نا، وہ بھی ہم تقریباً 2 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں، 4 رکعتوں کے لیے تقریباً نہ 5 سے 6 منٹ لازمی مقرر کر دیے گئے ہیں، کیونکہ 5 سے 6 منٹ لگنے چاہیے، آپ کے پتہ ہونا چاہیے آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے پلس لگی ہو اور آپ سجدے پہ سجدے دیے جا رہے ہوں اور آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہو رہی ہو، یا آخرت میں آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ فائدہ کیا اس نماز کا ہی؟ مجھے یہ تو بتائیں نا، جب وہ نماز ہی ہماری قبول ہی نہیں ہو رہی، اس نماز کا پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں لوگوں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے لوگوں کو تھوڑے دکھانا ہے، ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، ہم نے یہ دنیا بھی بنانی ہے، کیونکہ دنیا ہماری مثال جب دے گی جب ہم اس کو اچھے سے نبھا پائیں گے۔ اس دنیا میں نبھانے کے لیے، اور آپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے ایک عزت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے نا صرف چند سیکنڈ کافی ہیں، آپ کے چند سیکنڈوں میں آپ کی عزت نست و نابود ہو جاتی ہے۔ یہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، عزت دینا اور ذلت دینا دونوں ہی اس کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی انسان دے سکتا ہے۔ بقایا ہم دور جا رہے ہیں اپنی گفتگو سے، لیکن گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اعتکاف ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کو ان کے آداب، ان کی فضیلت، ان کے جو نماز کے آداب ہوتے ہیں، جن نماز کا طریقہ ہوتا ہے وہ آنا چاہیے ان کو، وہ لوگ اس اعتکاف کرنا چاہیے، ان کو اعتکاف کرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو نہیں ہے ان کو بھی، لیکن ان بچوں کو ہے جن کو اس کے آداب آتے ہیں۔ ہم روزمرہ میں دیکھتا آیا ہوں اور دیکھتا رہوں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ ماہ رمضان اگلا مہینہ، اگلا رمضان انشاءاللہ آپ اور میں انشاءاللہ خوشگوار اور اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک مہمان مہینہ ہے، اس مہمان مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سمیٹنا چاہیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے میری گزارش ہے کہ وہ اعتکاف نہ کیا کریں، ایسا اعتکاف نہ کیا کریں جس سے آپ کی آخرت ہی برباد ہو جائے۔ جب آخرت میں آپ جائیں گے تو پوچھا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا نا، کہ تم کیا کر کے رہے، تمہیں زندگی دی وہ تو نے کہاں خرچ کی، کس کاموں میں خرچ کی، تو نے کہاں ختم کر دی ہے زندگی۔ جب وہ اعتکاف کے بارے میں پوچھے گا تو رب العالمین کہے گا نا اعتکاف کیا تھا، ہاں تو نے کہے گا کیا تھا، کیسا کیا تھا، اس کے بارے میں کیا بتائے گا؟ یہ بتائے گا کہ میں نے وہاں جا کر شور مچایا، وہاں پر میں نے اپنی نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھی، میں نے نماز میں بھی جلدی کی، قرآن بھی جلدی پڑھا۔ یار قرآن کو بھی اس طرح پڑھنا چاہیے کہ بھلے ہی آپ 10 سپارے پڑھیں، پورے مہینے میں 10 سپارے پڑھیں ماہ رمضان میں، لیکن اس قرآن کو اس طرح پڑھے کہ جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھنے کا بھی حق ہے، آپ کو سمجھیں اس کو کیا کہنا چاہ رہی ہے قرآن۔ اور لیلۃ القدر کی رات یہ 10 راتوں میں مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو ورنہ
اور بھی بہت سی راتیں ملتی ہیں ہمیں، یہی رات، اس رات میں یہ ایک دن ڈھونڈنے کے لیے، اس رات میں ڈھونڈنے کے لیے کہ کیونکہ اس لیلۃ القدر کی رات اگر کسی کو مل جاتی ہے تو وہ خوش قسمت ہوگا وہ انسان سب سے بڑا، کیونکہ وہ کئی ہزاروں مہینوں، کئی ہزاروں سالوں سے، کئی صدیوں سے زیادہ بہتر وہ رات ہے، کیونکہ وہ رات ڈھونڈنے کے لیے یہ اعتکاف میں ہم اعتکاف کرتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم اپنے کبیرہ گناہوں کی معافی تلافی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پر سونے کے لیے نہیں بیٹھتے، وہاں پر کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے ہم، یعنی کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں یا ہمیں اچھا اچھا کھانا آئے گا یہاں پر، یا ہم کاموں سے کام چور ہیں اور ہم کام نہیں کرنا چاہتے اس لیے ہم 10 دن کے لیے 10 دن سے کچھ نہیں ہوگا کام چھوڑنے سے، بقایا زندگی پھر وہی ہو جائے گی، فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن وہ رب العالمین کو منا لو گے نا تو ہر کام آسان ہو جائے گا۔ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، وہ ہر بندے کی آرزو سنتا ہے، اور یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں آرزو سننی، فریاد، وہ خود کہتا ہے تم فریاد کرو اب تمہاری قبولیت ہی قبولیت ہے، یہاں پر تو قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ تو وہ رحمان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ مہمان مہینہ ہے، یہ جانے والا ہے، یہ 10 دن ہے، اس 10 دنوں میں اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بدلنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کے قریب جاؤ، رب العالمین کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرو۔ میری یہی گزارش ہے کہ اعتکاف وہ لوگ کریں جن کو اس کی فضیلت، جن کو اس کا طریقہ، جن کو اس کا صحیح طریقہ آتا ہے، کچھ نہ تو کچھ اتنا تو آتا ہو کہ وہ نفلی عبادت میں تو مشغول رہیں، یعنی کہ وہ لوگوں سے، باہر کے لوگ جو عام طور پر نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ لوگ تراویحوں کے بعد ان کے پاس چلے جاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، یار وہ ٹائم ہوتا ہے نماز کا، عبادت کا، نفلی عبادت کا، قرآن کے تلاوت کرنے کا، کیونکہ اس کے بعد ہی تو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، الکاتبین کو بھیجتا ہے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ جا اے جبرائیل جا، ان کو دیکھ کر کون بیٹھا ہوا ہے، کون میرے لیے میری عبادت میں مشغول ہے، جو مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے مجھ سے بتا مجھ کو، میں اس کو دے دوں، وہ عطا کر دوں، جو وہ خواہش کر رہا ہے آج میرے لیے، میرے آگے اٹھ کر بیٹھا ہے میرے لیے، میری عبادت میں مشغول ہے، کوئی معافی تلافی کرنے والا ہے، کوئی اپنے والدین کے لیے اپنی لمبی عمر کی زندگی مانگنے والا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے، خدا تو بلاتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ تم مانگو تو صحیح۔ یہ رات کا رات ہوتی ہے، اعتکاف کی رات ہوتی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہی نہیں کہ ہم لوگوں سے گپیں لگائیں، اپنا ٹائم ویسٹ کریں وہاں پر، نہیں، وہاں پر اپنی عبادت کو اس طرح کا بنا لو کہ آپ جب مسجد سے باہر نکلو تو ایسے آؤ جیسے پہلا، جب کوئی بچہ اس دنیا میں اپنی ماں کے کوکھ میں پہلی دفعہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے، پہلا سانس لیتا ہے، وہ پاک صاف بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جب آپ 10 دنوں کے بعد اس مسجد سے باہر نکلو تو ایسے نکلو جیسے تم دنیا میں پہلے کبھی تھے ہی نہیں، اب پہلی دوبارہ تمہاری زندگی شروع ہو رہی ہے، ایسے اپنے آپ کو وہاں پر جا کر پاک کر لو، کیونکہ یہ 10 دن ملتے ہیں، کہتے ہیں لوگ 27ویں رات کو ہم 3 دن کے لیے بیٹھیں گے، بھائی اب تو پاکستان میں 30 روزے ہوتے ہی نہیں، 30 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے گا کون؟ یہ تو بتاؤ، 2 دن کا اعتکاف کیا اعتکاف ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ پورا مہینہ اعتکاف کرو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا تھا اسی رات کے لیے، اور 20ویں روزے کو جب 21ویں رات ہوئی نا تو وہاں پر میں نے پڑھا ہے کہ وہاں جہاں عبادت کر رہے تھے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بارش ہوتی ہے، اور وہ چھت جو سی ہے وہ کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز سحری کے لیے تو ان کے ماتھے پر کیچڑ سے یعنی کہ لیت پیت ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کیچڑ پانی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو یہاں تک یہ ہے کہ انہوں نے دیکھو اعتکاف نہیں چھوڑ کر بھاگے، کیونکہ یہ بارش تھی، بارش سے کچھ نہیں ہوا، لیکن رب العالمین کا کرم یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے 20 راتوں میں نہیں ملی، اب آپ ان 10 راتوں میں تاک رات کو ڈھونڈیں، وہ آپ کو 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں رات ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 29ویں رات ہو سکتی ہے، آپ کو یہ 5 دن دیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں
لازمی نہیں ہے کہ 21ویں رات ہو، کیا پتہ 22ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں نہیں 24ویں ہو سکتی ہے، 25ویں نہیں 26ویں ہو سکتی ہے، 27ویں نہیں 28ویں ہو سکتی ہے، 29ویں نہیں 30ویں ہو سکتی ہے، لیکن اپنی کوشش 10 راتوں میں کرو، رات کو جاگو، دن کو سو سکتے ہو، کیونکہ ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی 1 گھنٹہ اپنے قرآن کی تلاوت کرو، اس کے بعد آپ سو سکتے ہو، نیند اپنی پوری کر سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، رب العالمین بھی خوش ہوگا تو تمہاری آخرت بھی خوشحال ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ بہت طویل ویڈیوز ہو چکی ہے، کیا پتہ لوگ کہہ رہے ہوں کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں ان الفاظوں سے، میرے الفاظوں سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ الفاظ ہی ایسے بولتا ہوں، جو سچ ہے وہ سچ ہی ہے، اور سچ کے علاوہ میں کچھ نہیں بولتا، اور یہ پڑھا لکھا یہاں ہی کام آتا ہے کہ اگر میرے الفاظوں سے کسی کی زندگی سدھر جائے، کوئی سیدھے راستے پر چل پڑے، اس سے بہتر اور کیا ہے میرے لیے۔ بقایا مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔